وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ حمد و ثناء اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج فہم دین کورس کے چوتھے سبق میں ہمیں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع ہے افواہوں کی شرعی حیثیت۔ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کر کے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، افواہ فوہن سے بنا ہے۔ فوہن کا معنی ہوتا ہے منہ، اور افواہ اس کی جمع ہے۔ جیسے ایک بات ڈھیر سارے منہوں سے ہو کر گزرتی ہے تو وہ پہلی جیسی نہیں رہتی، اس کے اندر تبدیلی ہو جاتی ہے۔ جیسے مشہور مقولہ ہے کہ جتنے منہ اتنیاں گلاں۔ تو شریعت مطہرہ کے اندر شریعت نے ہر اس کام پر باقاعدہ تحفظ اور سیکورٹی بٹھائی ہے جس کا مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے۔ افواہ مسلمانوں کو نقصان دینے والی شے ہے، اور اس کا آغاز جہاں سے ہوا تھا وہ تھا منافقین کا ٹولہ، جن کی طرف سے افواہوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ آپ بنیادی طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ جس وقت مسلمان کا دشمن مسلمان کے مقابلے میں دلیل کے ساتھ کامیاب نہیں ہو سکتا اور مسلمان کو کمزور نہیں کر سکتا، اس کا کوئی حربہ مسلمان کے خلاف کامیاب نہیں ہوتا، تو وہ مسلمان کے خلاف افواہوں کا پلان بناتے ہیں۔ مختلف قسم کی افواہیں مسلمانوں کے گروہوں میں پھیلا کر ان کو آپس میں لڑایا جاتا ہے اور مسلمانوں کو اندرونی طور پر کمزور کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جو کائنات کے خالق ہے، کائنات کا بنانے والا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ جل شانہ نے قرآن مقدس کے اندر اس پلاننگ کو توڑنے کے لیے یہاں تک رب ذوالجلال جل شانہ نے سیکورٹی بٹھائی کہ جو آیت کریمہ سورہ اسراء کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، فرمایا جس چیز کا پتہ نہ ہو اس بات کے درپے بھی نہ ہو۔ بس آپ تک بات پہنچی، سن لی، اب اس کو آگے سنانے کی یا کسی اور تک پہنچانے کی ضرورت نہیں جب تک کہ آپ کو اس کے بارے میں پوری طرح کا یقین نہ ہو جائے۔ اگر آپ نے اپنے سے آگے پہنچائی، اگلا بندہ اس سے آگے پہنچائے گا تو ہو سکتا ہے وہ بات جھوٹی ہو، اور کل پورے معاشرے کے اندر جس وقت وہ پھیل جائے گی تو مسلمانوں کے لیے وہ باعث نقصان ہوگا، اور اس کے اندر مسلمان کافی نقصان پذیر ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ میں منافقوں نے یہ کام کیا کہ حضور علیہ السلام کا لشکر اسلام جس وقت جنگ کرنے کے لیے جاتا تو منافق مدینے میں پھیلا دیتے، وہ لشکر تو ہار گیا، یا معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، مسلمانوں کا جو مجاہد گئے تھے فلاں 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 وہ سارے کے سارے شہید ہو گئے، مسلمانوں کو یہ نقصان پہنچا، وہ نقصان پہنچا، یہ خبریں وہ مسلمانوں کے اندر پھیلا دیتے تھے۔ اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو مدینہ کے باسی مسلمان ہیں، صحابہ کے جو بیویاں ہیں، بچے ہیں، ان کے جو بزرگ ہیں، ان کے اندر یہ افواہیں پھیلا کر ان کو کمزور کیا جائے۔ اب اللہ کریم نے اس پر کس قدر اپنی طرف سے حکم نازل فرمایا، سنیے۔ قرآن مجید کی سورہ احزاب کے اندر موجود ہے، اللہ فرماتا ہے لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ منافق باز نہ آئے، جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ باز نہ آئے، اور وہ لوگ جو مدینے میں افواہیں پھیلاتے ہیں یہ باز نہ آئے، والمرجفون فی المدینہ، مدینہ میں افواہیں پھیلانے والے لوگ یہ باز نہ آئے، تو لنغرینک بہم،
اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقوں پر ہم آپ کو مسلط کر دیں گے، یعنی یہ مغلوب ہو جائیں گے، آپ ان پر غالب ہو جاؤ گے۔ ثم لا یجاورونک الا قلیلا، پھر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ مدینے میں رہ بھی نہیں پائیں گے، ان کو مدینہ ہی چھوڑنا پڑے گا۔ اب یہ اتنا سخت حکم کس وجہ سے ہے؟ افواہ پھیلانے کی وجہ سے ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے یہ آرڈر نازل کیا کہ یہ لوگ تو مدینہ میں رہنے کے قابل نہیں ہے کہ ان کو مدینہ سے نکال دیا جائے، یہ آپ کے پڑوسی بنے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ مسلمانوں کے اندر افواہ پھیلا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے اللہ کریم نے ان کے خلاف جو دعائے ضرر تھی، یعنی کہ ان کو نقصان پہنچانے والی جو دعا تھی، وہ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی۔ فرمایا ملعونین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ملعون کہا جائے۔ کیا مطلب؟ کہ ان پہ اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی طرف سے یہ دھدکارے ہوئے لوگ ہیں۔ اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ جہاں پر بھی ملیں ان کو ہلاک کر دیا جائے، یعنی یہ دعا کرو کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ یہ ان کی سزا افواہ پھیلانے کی وجہ سے ہوئی کہ اگرچہ اس وقت اس طرح کا میڈیا نہیں تھا، لیکن منافق بڑی چلاکی کے ساتھ یہ کام کرتے اور ادھر ادھر اس بات کو پھیلا دیتے تھے، اور مسلمان اس بات کے اندر جو ہے نقصان پذیر ہوتے۔ رب ذوالجلال جل شانہ نے اس قدر مسلمانوں کو تنبیہ فرما دی۔ اب دوسری روایت سنیے، مسلم شریف کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ اب یہ حدیث پاک افواہ کے معاملے میں انسان کو بہت زیادہ جو ہے شرعی حکم لاگو کر رہی ہے کہ تم نے افواہ کے معاملے میں کس طریقے پہ چلنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے۔ ایک ہے کہ جان بوجھ کے جھوٹ بولنا، پتہ ہے کہ بات ایسے نہیں، اس کو الٹ بیان کرنا، یہ تو جھوٹ ہے ہی ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو بھی جھوٹا بیان کر رہے ہیں کہ جس نے جو سنا آگے سنا دیا، جو سنا آگے پہنچا دیا۔ اب یہ بھی نہیں دیکھا کہ آنے والا بندہ کون سا ہے اور اس کی زبان کی بات کیسی ہے، اس نے اس بات کی تحقیق نہیں کی، آگے پھیلا دی۔ شریعت اس بات پر اس بندے کو جھوٹا کہہ رہی ہے۔ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ فرمایا تھا کہ مومن کے اندر یہ کمزوری بھی ہو سکتی ہے، یہ کمزوری بھی ہو سکتی ہے، مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے، لیکن پوچھا گیا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس شخص کو جھوٹ والا حکم لگ جائے گا جس شخص نے یہ عادت کی کہ اس کے پاس جو بات بھی پہنچی اس نے آگے پہنچائی۔ اس موضوع کو بیان کرنے کا میرا مقصد جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہمارے دینی طبقے میں بالخصوص یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ کسی بھی عالم دین کے بارے میں دوسرے تک جو بات پہنچتی ہے وہ عام لوگوں میں پھیلا دی جاتی ہے، اور وہ لوگ اس کی تحقیق کیے بغیر اس عالم کو، کسی بھی عہدیدار کو بدعقیدہ برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ شریعت مطہرہ اس افواہی پروپیگنڈے کی سخت ترین مخالفت کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا دو فرشتے آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے کر، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک مقام پہ لے گئے جہاں پہ ایک شخص زمین پر لیٹا ہوا ہے، سر کے بال لیٹا ہوا ہے، منہ اس کا اوپر آسمان کی طرف سے ہے، اور اس شخص کے پاس اللہ کے فرشتے آتے ہیں کینچیاں لوہے کی لے کر، اس کے منہ کے جو سائیڈوں پہ جگہ ہیں، یہ باچھیں جو ہیں، ان باچھوں کو یہاں سے کاٹ کر یہاں تک لے جاتے ہیں، مطلب یہ جبڑا سارے کا سارا یہاں تک کاٹ دیا جاتا ہے، اور پھر یہاں سے جو آنکھوں کی جگہ ہے یہاں سے بھی یہ جبڑا سر کی گدی کی جانب، اس جگہ کی جانب کاٹ دیا جاتا ہے۔ جس وقت وہ کاٹتے ہیں پھر فوراً مل جاتا ہے، پھر دوبارہ کاٹتے ہیں، مطلب وہ شخص اس عذاب میں مبتلا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو فرشتوں سے پوچھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر گئے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اب یہ بات قابل توجہ ہے کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو فرشتوں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شخص ہے کہ اس کا جرم یہ تھا کہ جس وقت یہ صبح اٹھتا
جو بات اس کے منہ میں ہوتی یا جو کچھ اس نے رات کو دل میں گھڑی ہوتی یہ بازار میں جا کے سنا دیتا اور لوگ اس کی بات پر عمل کر لیتے، حالانکہ وہ بات جھوٹی ہوتی۔ یہ جھوٹ لوگوں میں پھیلانے والا شخص تھا، اس واسطے قیامت تک اس کو یہ عذاب دیا جاتا رہے گا اور یہ شخص اس عذاب کے اندر مبتلا رہے گا۔ اب صرف اس بات کو ہلکا سمجھ کر ایک طرح کی بات دوسری طرف اور ایک جو ہے افواہ پھیلی ہوئی اس کو آگے پہنچا دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ کریم نے باقاعدہ مختلف مقامات پر مختلف افواہیں جو کفار کی طرف سے پھیلائی گئی تھیں ان کو رب ذوالجلال جل شانہ نے بیان کیا۔ ایک جنگ کا موقع تھا جس جنگ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ غزوہ بنی المصطلق جنگ کا نام ہے، اس کے اندر آپ کا جو ہے معاملہ یہ ہوا کہ منافقین کی ایک جماعت جو مسلمانوں کے لشکر میں تھی انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر برائی کا الزام لگا دیا۔ اب یہ افواہ انہوں نے اس قدر پھیلائی کہ اکثریت کے اندر یہ بات پہنچا دی گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو ہے برائی کا الزام لگا دیا گیا اور ہر بندے کے کانوں تک یہ بات پہنچی۔ رب ذوالجلال جل شانہ نے اس بارے میں بہت سخت نوٹس لیا اور اللہ کریم جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر متنبہ کیا۔ اب یہ الفاظ بھی بہت پیارے ہیں کہ اللہ کریم جل شانہ اپنے محبوب کے گھرانے کے تقدس کے لیے اور اس کے دفاع کے لیے باقاعدہ ایک نظام اور قانون مرتب کر دیا جو قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے فائدہ مند تھا۔ اللہ کریم نے فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ الزام والا معاملہ جو لوگ بنا کر لے آئے، عصبۃ منکم، یہ وہی لوگ ہیں جو تمہارے لشکر میں شامل تھے، منافق مسلمانوں کے ساتھ چلے جاتے تھے نا، یہ اللہ کریم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ محبوب تمہارے لشکر میں تھے، ملے ہوئے تھے اور اندر رہ کر انہوں نے مسلمانوں کو یہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے گھرانے پر یہ برائی کا الزام لگایا۔ اللہ نے فرمایا لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم، اے محبوب ان کی یہ پلاننگ کامیاب نہیں ہوگی، آپ کے حق میں ان کی پھیلائی ہوئی یہ افواہ بری ثابت نہیں ہوگی بلکہ الٹا بہتر ثابت ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منہ سے برائی کا الزام لگانے والے وہ مکے کے منافق، مدینہ شریف کے منافق عام لوگ تھے، لیکن جس وقت اس افواہ کو ختم کیا گیا اور اس الزام کو دور کیا گیا اور حضور کے گھرانے کی پاکدامنی بیان کی گئی، وہ کسی انسان کی زبان نہیں تھی، وہ رب ذوالجلال کا کلام تھا۔ اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا لا تحسبوہ شر لکم، اے محبوب اسے اپنے لیے نقصان دہ نہ سمجھنا، بل ہوا خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ہاں ان میں سے ہر ایک کو اس کے کیے کا گناہ ضرور ملے گا کہ جو کچھ اس نے گندہ کیا، پلاننگ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک کے بارے میں، اللہ نے فرمایا کہ اس کو اس کا گناہ ضرور ملے گا۔ اب اس سلسلے میں یہ تھا کہ بنیادی طور پر یہ بات گھڑنے والا حضور کے خاندان مبارک کے بارے میں وہ تھا عبداللہ بن ابی، یہ منافقین کا سردار تھا، اس نے یہ بات گھڑی اور لوگوں میں پھیلا دی، پھر جس کے منہ پہ آئی اس نے آگے بیان کی، آگے بیان کی، آگے بیان کی، اس طرح پھیل گئی۔ اللہ کریم نے فرمایا جس کا جتنا حصہ ہے اس کو اتنا گناہ ضرور ملے گا، لیکن کیا فرمایا والذی تولی کبرہ منہم لہو عذاب عظیم، جو شخص اس کام میں سب سے وڈیرا ہے نا اس کو بہت سخت عذاب ہوگا، یعنی عبداللہ بن ابی کے لیے جس نے یہ پلاننگ کی اور جس نے اس کام کا آغاز کیا، اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا اس کو بہت سخت عذاب ہوگا۔ یہ معاملہ تو ان افواہ پھیلانے والوں کے بارے میں ہوا، لیکن چونکہ افواہ مسلمانوں کے درمیان بھی پھیل گئی تھی اور لوگوں کے کانوں تک یہ بات پہنچا دی گئی تھی اور کچھ لوگوں نے زبانوں پر اس بات کو لیا، جیسے ہم لوگ کوئی بات سنتے ہیں تو ایک دوسرے سے مل کر یہ کہتے تھے وہ یہ بات سن رہے ہیں، ایسا سنائی دے رہا ہے، ایسا سننے میں آ رہا ہے، کیا خیال ہے، کیا خیال ہے، اس طرح کی باتیں جس وقت پھیل گئیں تو اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مقدس کے اندر
ارشاد فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افدتم فیہ عذاب عظیم۔ جس معاملے میں تم لوگ پڑ گئے ہو، جو باتیں تم کر رہے تھے آپس میں کہ ایسے ہوا ہے ایسے ہوا ہے، اب دیکھو نا، یہ ہے اس حرم پاک کی شان۔ اللہ کو اتنا بھی گوارا نہ ہوا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ یہ بات شیئر کریں، بلکہ اللہ نے آخر پہ بیان کیا کہ جس مقدس گھرانے کی بات تھی، تمہیں تو سنتے ہی اس کے بارے میں یہ کہہ دینا چاہیے تھا یہ ہے ہی جھوٹ، یہ تو بہتان ہے۔ تمہیں اس بارے میں بات کو سن کر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اللہ نے فرمایا اگر فضل خدا اور رحمت خدا تم پہ دنیا و آخرت میں نہ ہوتی تو اس سلسلے میں تمہیں سزا ہوتی۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم وہ بات آپس میں ایک دوسرے سے زبانوں کے ساتھ لے رہے تھے، بیان کر رہے تھے، ایک دوسرے کو سنا رہے تھے، ایک دوسرے تک پہنچا رہے تھے۔ اللہ کریم جل شانہ نے اس کے بارے میں فرمایا وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور تم اپنے منہوں سے وہ باتیں نکال رہے تھے جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں ہے، جس بات کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم یہ باتیں اپنے منہ سے نکال رہے تھے۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اللہ فرماتے تم اس معاملے کو کمزور سمجھتے ہو کہ کوئی گال نہیں، چلو ادھر سے سنی ادھر سے سنی، چار بندوں میں بیٹھ کر یہ کہہ دیا جی ایسے سن رہے ہیں ایسے سن رہے ہیں۔ اللہ فرماتے تم اسے ہلکا سمجھتے ہو، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں افواہ پھیلا کر پروپیگنڈا کر کے اس کی عزت کو پامال کرنا شروع کر دے۔ نہیں، اللہ کریم جل شانہ نے پابندی لگا دی، اور جو حکم تھا وہ کیا سنایا، فرمایا وَلَوْلَا إِذ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، فرمایا جس وقت یہ بات تمہارے کانوں میں پہنچی، تمہارا حق بنتا تھا کہ ہمارے لیے جائز ہی نہیں کہ ہم اس بات کو کریں، ہم اس بات کو سنیں، ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے، اور تم کیا کہتے سبحانک ھذا بہتان عظیم، کیونکہ معاملہ سرکار کے گھرانے کا تھا، تحقیق تفتیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور اس معاملے میں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، تمہیں کیا کہنا چاہیے تھا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو سرے سے بہتان ہے کہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے گھرانے کی یعنی حضور کی زوجہ محترمہ ہے، اور آپ کے بارے میں یہ بات بالکل غلط ہے، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا۔ اور آگے اللہ کریم نے ایک قانون پوری دنیا کے لیے بیان کیا جو قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کے لیے لازمی حکم ہے، فرمایا یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، ان تعودوا لمثلہ، کہ ایسا جرم بعد میں نہ کرنا کہ جو تم کر بیٹھے ہو، کہ منافقوں سے سنی بات اس کو آگے پہنچا دیا، یہ افواہی معاملے میں جو پڑ گئے ہو ایسا ہرگز نہ کرنا، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو اس معاملے میں ہرگز نہ پڑھنا۔ تو بہرحال یہ پوری قرآنی آیتیں سورہ نور کی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس کے اندر سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ سے یہ سلسلہ منافقوں کی طرف سے چلا آیا کہ منافقوں نے مسلمانوں میں افواہیں پھیلائیں اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اب آگے سنیے کہ اللہ کریم انعام کیا دیتا ہے جو شخص افواہ پر توجہ نہیں دیتا اور افواہ کو رد کر دیتا ہے، اللہ اسے انعام کیا دیتا ہے۔ یہ حدیث ہے مسند احمد کی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رد ان ارد اخیہ المسلم کان حقا علی اللہ ان یرد عنہ نار جہنم، فرمایا جس بندے کے سامنے کسی مسلمان کے بارے میں برائی بیان کی گئی پسے پشت، یعنی افواہی ٹولہ یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا اور اس مسلمان کے بارے میں برائی کا غلطی کا کوئی الزام اس پر لگا رہا تھا، تو فرمایا جس بندے کے سامنے ایسا ہوا اور اس نے بات کو سنتے ہی فوراً اس کی تردید کی، تائید نہیں کی، اس نے کہا نہیں یار یہ بات میرے سامنے نہ کر، میں نہیں سنوں گا یہ بات غلط ہے، یا یہ سوچ لیا کہ میں چلو اس کی تحقیق کروں گا، تو اس نے اس کو رد کر دیا،
اس کو ٹھکرا دیا، اس بات کی تائید نہ کی، تردید کر دی، ہٹا دی اپنے سامنے سے، اگلے بندے کو خاموش کر دیا، اللہ کریم جل شانہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اسے انعام کیا ملتا ہے؟ کان حقا علی اللہ ان یرد عنہ نار جہنم، اس نے اس کی عزت پہ آنے والی آنچ کو ہٹایا، قیامت کے دن رب اس کی طرف بڑھنے والی جہنم کی آگ کو ہٹا دے گا اور اسے جہنم سے بچا لے گا۔ کہ یہ فائدہ اس کا ہوگا کہ اس نے پس پشت بھی کسی کے بارے میں بری بات نہیں سنی۔ اور ایک اور قانون، آخری آیت جو اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمائی، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی شخص چلتا پھرتا تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے، فتبینوا، اس بات کی تحقیق کر لینا، حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنا، جس شخص کے متعلق بات ہے اس سے بات کر لینا، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ایسا نہ ہو کہ تم کسی شخص کے بارے میں سنی سنائی بات پر لگ کر اس کے بارے میں پروپیگنڈا کر بیٹھو اور بعد میں تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے کہ ایسی بات تو ہے ہی نہیں جو کچھ تم سوچ رہے ہو۔ لہٰذا اس صورتحال میں لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی بات پر کان دھرنے کی بجائے جو حقیقت، جو اصلاحی طور پر انسان تک پیغام پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی طرف کان دھرنے کی بجائے حقیقت حال تک پہنچنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور مسلمان جس وقت تک ان معاملات کے اندر تحقیقی طور پر کام کرتے رہے، ہم کمزور نہیں ہوئے۔ آج ہمارا ہر میڈیا ہمارے اوپر غیر مسلم کا رعب بتانے کے لیے کبھی ان کو کس قدر بیان کر دیتا ہے، وہ اتنے طاقتور ہیں، وہ اتنے جو ہے جری ہیں، وہ اتنے بہادر ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو مسلمان بیچارہ گھر بیٹھ کے ڈرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہائے فلاں سے مخالفت کی، امریکہ سے لڑائی کر لی، فرانس سے کر لی، اس سے کر لی، ہم تو مارے جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ افواہیں پھیلانے والا طبقہ رسول کریم کے دور میں بھی تھا، لیکن کامیاب اس وقت بھی نہیں ہوا اور نہ ہی یہ قیامت تک کامیاب ہوگا۔ مسلمانوں کو آپس میں ہم کیونکہ بین الاقوامی طور پر نہیں تو اپنے گھر کی اصلاح، اپنے معاشرے کی اصلاح، اپنے آس پاس کی اصلاح تو کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ ہم ایسی باتوں میں نہ پڑیں جو منہ کی ہوں، افواہی طور پر ہوں۔ اس معاملے کی تحقیق کر لینا اور اس کی حقیقت تک پہنچ کر اس بارے میں حکم لگانا، یہی ہمارا حق بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا